وہ مسجد کسی انسان کا، کسی ایک شخص کا یا کسی متولی کا یا کسی ذمہ دار کا مسجد نہیں ہوتا، سارے مسلمانوں کا مسجد ہے، سب کا حق برابر ہے۔ اب ذمہ داری بھی سب کی برابر ہے کہ ہم سب اس کی دیکھ بھال کریں، ہم اس کو کیا کہاں ضرورت ہے اس ضرورت کا خیال رکھیں، ہم اس کی سر صفائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک دیوار پر تھوک لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کو حکم دے دیتے کہ اے صحابہ صاف کر لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زعفران یا عود کو مل دیا خوشبو کے لیے۔ حالانکہ نبی کہتے تو سارے ان کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد میں جھاڑو لگانا یا سر صفائی کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام جھاڑو لگایا کرتے تھے، اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ شرم محسوس کرتے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگائے، ہم اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم یہاں کی متولی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم جھاڑو لگائیں۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم مسجد میں جھاڑو لگائیں گے تو اللہ اس کا کیا اجر دے گا وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ ایسے ہی اتنا بڑا نہیں ہو گئے، وہ مسجد کے ٹوائلٹ میں صاف کیا کرتے تھے، تب جا کر اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ ٹوائلٹ صاف کرنا مسجد کا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ ہمارے اندر سے جو قدورت ہے، جو ہمارے اندر یہ بڑاپن ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ختم کر دے گا۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس لیے ہم بھی اپنے مسجد کا خیال رکھیں کہ کہیں ایک دن کا بھی پڑا ہوا ہے، اگر ایک دن کا اٹھا کر ہم باہر پھینک دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک درخت قائم کر دیں گے۔ آج ہم نماز پڑھ کر یوں ہی بھاگنے لگتے ہیں، مسجد کا خیال نہیں، احترام نہیں کہ کہاں پیر پڑ رہا ہے، ہم کس جانواز پر پیر رکھ رہے ہیں، ٹوپی کہاں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں۔ ہر چیز کی خیال ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ 2-3 دن ہو گئے اس بڑھیا کو ہم نے دیکھا نہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایک معمولی عورت تھی اس لیے ہم نے خبر نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار، تم معمولی عورت مت کہنا، یہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے والی ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، یہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، یہ معمولی عورت نہیں ہے۔ صحابہ سے کہا کہ اس کی قبر کہاں ہے، مجھے اس کے قبر کے پاس لے چلو۔ صحابہ لے گئے۔ یہاں ایک بات اور بتاتے چلے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو صحابہ سے نہیں پوچھتے کہ اس بڑھیا کی قبر کہاں ہے۔ اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے، اللہ بتا دیتے ہیں، ان چیزوں کی معلومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی قبر کے پاس گئے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھا اور ان کے بعد دعا کی، تو اتنا بڑا مقام ایک جھاڑو لگانے والا تھا۔
اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ مسجد حرام میں ایک مرتبہ ایک شخص گئے، وہاں ایک ماحول ہے کہ عید کے موقع پر جتنے سر صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے، جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ پیسہ بانٹ، عید کے بعد جتنے بھی وہاں بیت اللہ میں سر صفائی کرنے والے ہیں سب کو پیسہ بانٹنے لگے۔ تو ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ تم بھی لے لو، یہ سننے کے قابل ہے، آپ غور سے سنیں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے نہ چاہیے۔ یہ حیرت پڑ گئے کہ یہ جھاڑو لگانے والے، یہ سر صفائی کرتے ہیں، ان کو تو پیسے کی ضرورت ہے تب تو وہ نوکری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ یہ شخص ہندوستان کا ہے اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے کہ اس کا امریکہ یورپ میں ہوٹل چلتا ہے اور اس نے اپنے زندگی کا معمول بنا رکھا ہے کہ 6 مہینہ اپنے کمانے میں لگاتا ہے اور 6 مہینہ بیت اللہ میں جھاڑو لگانے میں لگاتا ہے۔ اب بتائیے کہ اتنا بڑا جس کا یورپ امریکہ میں ہوٹل چل رہا ہو، وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، اپنے زندگی کو آدھا کر دیا کہ 6 مہینہ ہم اپنے کمانے میں لگائیں گے اور 6 مہینہ اللہ کے گھر میں جھاڑو لگائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ 7 ایسے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج سورج 30 لاکھ مربع میل کی اونچائی پر ہے، پھر بھی آج اتنی گرمی ہوتی ہے، حالانکہ آج ہمارے لیے یہ چھت بھی ہے، سائبان بھی ہے، پنکھا بھی ہے، اے سی بھی ہے، پھر بھی ہم گرمی میں کہتے ہیں کہ بہت ہی گرمی ہو رہی ہے، بہت ہی گرمی ہو رہی ہے۔ وہ اس دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن نہ کوئی چھت ہوگا نہ کوئی سائبان ہوگا، صرف اور صرف اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا۔ ایسا نوجوان جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا رہتا ہے، یہاں حدیث کے الفاظ کے معنی یہ ہے کہ اٹکا رہتا ہے، ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ تو اگر ہم اٹکا رہتا ہو سے ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب دونوں ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور ترجمہ کریں جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ لٹکا اور اٹکا میں فرق ہے۔ اگر کوئی چیز کو کسی میں اٹکا دیا جائے تو وہ فکس ہو جاتا ہے، وہی رہتا ہے۔ اگر کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے، پنکھا لٹکی ہوئی ہے، تو اس کو دائیں بائیں ہلایا بھی جا سکتا ہے، جو اٹک گیا وہ فکس ہے، وہی رہے گا۔ تو اس کا اگر اٹکا سے ترجمہ کیا جائے جو ہمیشہ مسجد میں رہتا ہو، ایسا شخص کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، تو ایسا شخص کوئی نہیں ہوگا۔ ہزاروں میں ایک ایسا اللہ کا ولی نکل جائے جو 24 گھنٹہ مسجد میں رہتا ہو یا سالوں کا سال مسجد میں رہتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ لٹکا سے مطلب یہ ہے کہ وہ دائیں بھی جا سکتے ہیں، بائیں بھی جا سکتے ہیں، یعنی اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ کاروبار اگر اس کے لٹکے ہوئے چیز کو ہلا ڈولا کر چھوڑ دیا جائے تو پھر جہاں کہاں وہی رہے گا۔ ایسے ہی انسانوں کا حال ہے کہ انسان کمائے بھی، جہاں بھی جائے پھر آ کر مسجد میں آئے۔
جہاں بھی جائے اپنے مرکز میں آئے، جہاں بھی جائے کمائے پھر مرکز میں آئے۔ اگر ایک گھر جمع کیا جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نصیب کر دے۔ اگر اٹکا رہے تو اس ترجمے کی وجہ سے وہی شخص مسجد میں ہوگا جو 24 گھنٹہ ہوگا، تو ایسا ہزاروں میں لاکھوں میں ایک ایسا شخص ہوگا جو 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اچھے سوسائٹی پسند کرتے ہیں، اچھے سوسائٹی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اب جو شہر کی آبادی ہے وہ بہت ہی گھنی ہو گئی ہے، اب وہاں رہنا پسند نہیں ہوتا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایسے سوسائٹی میں گھر بنایا جائے جہاں ہر چیز کی فیسلٹی ہو، جہاں گیس بھی ملتا ہو، جہاں پانی بھی ہو، جہاں نالا بھی ہو، جہاں اسپتال بھی ہو، جہاں کالج اسکول بھی ہو۔ ایسے سوسائٹی میں گھر بنانے کے لیے ہم پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ایسے جگہ گھر بنائیں جہاں اللہ کا گھر ہو۔ آج کسی کی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم ایسے جگہ گھر بنائیں جہاں اللہ کا گھر قریب ہو، لیکن ہماری سوچ یہی ہے کہ جہاں آسانی ہو، جہاں فیسلٹی ہو، وہاں ہم گھر بنائیں گے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہم مسجد کے قریب گھر بنائیں گے تاکہ ہمیں عبادت کرنے میں آسانی ہو۔ آج کوئی نہیں کہتا۔ اور اسی طرح آج ہم اور آپ مسجد بناتے ہیں لیکن مسجد میں فضول خرچی بھی کرتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی کڑوی ہے، ہمارے دلوں پر لگے گا کہ مسجد میں جہاں ضرورت نہیں ہے فضول خرچی بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم مسجد کو پلاسٹر نہ کریں، اس کو رنگ نہ لگائے تو اس کے بارے میں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس کو مزین کیوں نہیں کیا، تم نے بہترین قالین کیوں نہیں بچھایا، تم نے اچھے ممبر کیوں نہیں بنائے، تم نے مینار خوبصورت کیوں نہیں بنایا۔ آج اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں اتنا اونچا مینار ہے ہم بھی بنائیں گے۔ حالانکہ وہ بھی مینار ہے، وہ مینار ہے، اب دیکھا دیکھی وہاں اتنا اونچا ہے ہم بھی اتنا اونچا بنائیں گے، یہ فضول خرچی ہے۔ اگر یہی مینار پر ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں 50 لاکھ جتنا بھی ہو، یہی خرچ ہم ایسے مصرف میں خرچ کریں۔ آج کہا جائے سب جگہ کا یہی حال ہے، امام کو تنخواہ کتنا دیں گے؟ 15,000 20,000 زیادہ سے زیادہ، لیکن بنانے کی باری آئے گی تو عالی شان اتنا اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے اور کہا جائے گا کہ آپ امام کو تنخواہ کیوں نہیں دیتے بڑھا کر؟ فنڈ نہیں ہے۔ آپ کو یہ مینار میں لگانے کے لیے 50,000 ہے، آپ نے یہ نیت کی، اللہ تعالیٰ نے کہیں سے انتظام کر دیا۔ اگر آپ یہ نیت کرتے کہ ہمیں امام کو ایک معقول، ایک بہترین تنخواہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتے۔ آپ جس چیز کی آپ نے فکر لی اللہ نے وہ انتظام کر دیا۔ اور یہ بات، ایک بات اور یاد رکھیے، بے جان پر خرچ کرنے سے بہتر ہے جاندار پر خرچ کرنا۔ یہ دیوار، یہ فرش، یہ بے جان ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان پر خرچ کیا جائے، جان والوں پر۔ اگر یہ بھوکا مرے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن آپ نے مسجد میں روغن نہیں کیا، آپ نے مسجد کا بہترین عالیشان مینارہ نہیں بنایا، تو اس کے بارے میں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ لیکن ایک امام جہاں کا بھی ہو، اگر وہ بھوکا رہے، اس کے بال بچے اگر ترستے ہو تو اس کا رونا آپ کے اوپر پڑے گا۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے
کہ تم نے تو مسجد میں اتنا خرچ کیا تھا، ایک امام کو دینے کے لیے پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم نے نیت ہی نہیں کیا، تم نے فکر ہی نہیں کیا۔ اگر فکر کرتے، تم اگر نیت کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتے، لیکن تم نے فکر نہیں کیا، اس لیے اللہ نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی انعام رکھیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا انعام رکھیں یا کمیٹی کی طرف سے، تاکہ سارے مسلمانوں کا بچہ مسجد سے جڑ جائے، تاکہ سارے مسلمانوں کا بچہ جب مسجد سے جڑنے والا بن جائے، مسجد میں آنے والا بن جائے گا، تو انشاءاللہ جو بوڑھے ہیں ان کو بھی شرم آئے گی، وہ خود مسجد سے جڑیں گے۔ کچھ دن کئی سال پہلے ایسا ہوا تھا ایک جگہ کہ انہوں نے ایک سائیکل کا انعام رکھا کہ جتنے محلے کے بچے ہیں اگر 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو سائیکل انعام دیا جائے گا۔ تو اس کے شوق میں ہزاروں لاکھوں بچے نمازی بن گئے۔ تو ایسے مصرف پہ خرچ کرے تاکہ دوسروں کا بھی آخرت سنور جائے، یہ جاندار پر خرچ کرے، بے جان پر خرچ نہ کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کچی تھی، آپ دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں 9 سال تک چراغ نہیں جلا، 9 سال تک اندھیرے میں تمام صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ 9 سال کے بعد ایک مرتبہ تمیم داری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے چراغ لا کر جلایا، تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔